مشتاق احمد یوسفی کے لکھے ہوئے سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا خلاصہ ہے۔ سبق کے مرکزی کردار کو گھر میں مرغیاں رکھنے سے چڑ ہے۔ اس کے نزدیک مرغیاں پلیں بڑھیں کہیں بھی ان سے صرف کھانے کی حد تک تعلق رکھنا چاہیے۔ اس نقطہ نظر سے مرکزی کردار کا دوست بھی متفق ہے۔ وہ مرکزی کردار کی تائید کرتا ہے کہ ہماری ضیافتوں میں مرغیاں ہی ہیں جو بے تحاشا کھائی جاتی ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ مرغیاں تو ایک طرف، اسے ان کے انڈے بھی بہت پسند ہیں۔ انڈوں کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تازہ حالت میں کھائے جاتے ہیں اور گندے ہونے کی صورت میں ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنی قیمت پر بک جاتے ہیں۔ مزید برآں بد سلیقہ عورتوں کے ہاتھوں بھی انڈے برابر لذیذ بنتے ہیں۔ مرکزی کردار کو اپنے دوست کی باتوں میں اختلاف کی گنجائش نظر نہیں آتی تو وہ بات کو آگے بڑھانے کی خاطر یہ نکتہ پیدا کرتا ہے کہ ہر خاص و عام مرغیاں کھاتا رہا تو کہیں مرغیاں دنیا سے ختم نہ ہو جائیں۔ دوست اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مرغیاں 2 اور 4 کے حساب سے نہیں بڑھتیں بلکہ 2 اور 2 40 کے اصول پر عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی تعداد میں کمی ہو جائے۔ مرکزی کردار کو اب یہ فکر کھانے لگتی ہے کہ مرغیوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کی خوراک کیسے پوری ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز بروز بڑھتی ہوئی مرغیاں بھوک کے سبب لقمہ اجل بن جائیں۔ تاہم دوست کی وضاحت پر کہ مرغیاں دانہ دنکا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چو کر اپنا پیٹ آپ بھر لیتی ہیں، مرکزی کردار مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک تشویش تاحال قائم رہتی ہے کہ جب مرغیاں پالنا نفع بخش کام ہے تو اس کا دوست اپنی مرغیاں اس کے گھر میں کیوں چھوڑنا چاہتا ہے۔ دوست کے پاس جواب یہ ہے کہ چند رشتہ داروں کی آمد کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ گھر میں جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ جہاں تک عادات کا تعلق ہے، مرکزی کردار کو مصنف کی عادات قطعی طور پر پسند نہیں ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ دیگر جانور مثلا کتا، گھوڑا، ہاتھی، سانپ وغیرہ خطرناک ہیں مگر اپنے مالکوں کے سامنے وفاداری کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس سے برعکس مرغیاں پیدائشی طور پر تعصب کا شکار ہیں اور مسلمان مالکوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ مرغیوں کی دوسری بری عادت ان کے مرغوں سے متعلق ہے۔ مرکزی کردار کو گلہ ہے کہ یہ وقت کے مؤذن ہیں، اذان ہمیشہ اس وقت دیتے ہیں جب کوئی سو رہا ہوتا ہے، پھر آواز اتنی کرخت ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ ہمسائے بلکہ قبرستان مردے بھی اٹھ بیٹھتے ہیں۔ غور کیا جائے تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغے کی آواز اس کی جسامت سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر گھوڑے کی آواز بھی اس تناسب اور تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مرکزی کردار نے ایک ذاتی قسم کا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن بارش میں بھیگ بھاگ کر گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرغے لتھڑے ہوئے پنجوں کے ساتھ اس کے پلنگ کی سفید چادر خراب کیے کھڑے ہیں۔ اس سے اس کی اور اس کی بیوی کی خواہ مخواہ لڑائی ہو گئی۔ مرغیاں اتنی غلیظ ہیں کہ کھانے پینے اور رہنے سہنے میں گندگی ہی کو پسند کرتی ہیں۔ آپ انہیں اچھی سے اچھی خوراک کھلائیں، موقع پاتے ہی جھینگر اور کیچوؤں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ ڈڑبوں اور کھانچوں میں لاکھ سہولتیں فراہم کریں، غسل خانوں اور کتابوں الماریوں سے انڈے اور چوزے برآمد ہوں گے۔ آپ لحاف اٹھائیں، نیچے سے کڑک مرغی نکل آئے گی۔ آپ ٹیلی فون سننے لگیں گے تو قریب ہی کھڑا مرغا اذان دے کر فون کرنے والے کو ڈرا دے گا اور اسے سوری رانگ نمبر کہہ کر فون بند کرنا پڑ جائے گا۔ قصہ مختصر مرکزی کردار کے خیال کے مطابق مرغیاں پالنا کسی فتنے کو پالنے سے کم نہیں۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس سے واسطہ پڑنے کے بعد آدمی کو اپنی سابقہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوتی ہے۔